سے چور زمین پر پڑے ہوئے ہیں، نیم ہوش کے اندر ہیں، مد ہوش ہیں، ہوشی کے قریب ہیں۔ ایک صحابی نے آواز لگائی ہے کہ پانی لے کے آؤ، بالکل آہستہ سی آواز ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح کسی نے سرگوشی کی ہو، آواز نہیں نکل رہی کہ پانی کی ضرورت ہے۔ تو سننے والے نے، محسوس کرنے والے نے پانی اٹھایا، اس صحابی کے پاس لے گیا۔ تو جب پانی پینے لگا تو ساتھ والے صحابی سے آواز آئی کہ مجھے بھی پانی چاہیے۔ اس نے خود نہیں پیا، بالکل آخری لمحات ہیں، فوت ہونے کے قریب ہیں، شہید ہونے کے قریب ہیں، زخموں سے چور ہے جسم میں، کہ بلند آواز نہیں نکال سکتا کہ میں کسی دوسرے آدمی کو بھی پانی کی آواز لگا دوں اور پانی طلب کر دوں۔ لیکن دل کے اندر احساس کتنا ہے کہ ساتھ والے صحابی سے آواز آئی، پانی خود نہیں پیا، اس کو دے دیا۔ اسی طرح کرتے کرتے حدیث میں آتا ہے، تاریخ میں آتا ہے کہ 4-5 صحابہ کرام شہید ہو گئے ہیں، پانی کسی نے نہیں دیا۔ خود پینے لگتے، ساتھ والا صحابی آواز دے دیتا، پانی اسے پکڑا دیتے۔ کرتے کرتے 4-5 صحابہ کرام شہید ہو گئے ہیں، پانی اسی طرح پڑا ہوا، پانی نہیں پیا۔ ان لوگوں کے اندر احساس تھا، جو بندوں کے حقوق کا ان لوگوں کے اندر خیال تھا، ان کے دل کے اندر خیال تھا کہ جس طرح ہم انسان ہیں، ہمارے ساتھ رہنے والا یہ بھی انسان ہے، اس کے بھی کچھ حقوق ہیں، اس کے بھی حق ہیں، اس کے سینے کے اندر بھی دل ہے، ہم نے اس کا بھی خیال کرنا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے یہ چیز ان کو سرخرو کر گئی ہے، ان کو عزت دلا گئی ہے، ان کا مقام بنا کے چلی گئی ہے یہ چیز ہے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین، نبی علیہ السلام نے فرمایا الخلق عیال اللہ، حضور فرماتے ہیں کہ یہ جو مخلوق ہے، الخلق و مخلوق اللہ رب العالمین کا کنبہ ہے۔ جس طرح ہمارے کنبے ہوتے ہیں، ہمارے قبیلے ہوتے ہیں، ہمارے لوگ ہوتے ہیں، الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ رب العالمین کا کنبہ ہے، اللہ رب العالمین کا قبیلہ ہے، اللہ رب العالمین کا خاندان ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب شخص وہ ہے، محبوب آدمی وہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے اس کنبے کا خیال کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، اس کا احساس کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی عبادت، اللہ رب العالمین کے آگے سجدہ کرنا، اللہ رب العالمین کے آگے رکوع کرنا، اللہ رب العالمین کے لیے بیت اللہ کی زیارت کرنا، اللہ رب العالمین کے لیے نیکیاں کرنا، صدقہ دینا، اس کی قیمت اسی وقت لگائی جائے گی جب ہمارے پاس ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے پڑوسی کا ہمارے دل کے اندر خیال آئے گا۔ اس کے حقوق جب تک ہم پورے نہیں کریں گے، اپنی صف کے اندر ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی کے حقوق کا جب تک ہمیں خیال نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین کے آگے سجدہ کرنے کی بھی قیمت نہیں لگے گی۔ یہ تو ہمارا اسلام، قرآن اور حدیث واضح طور پہ یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے جو حقوق ہیں ان کے اندر کوئی نرمی دکھا دے، اس بندے نے نمازیں، اس کی نمازیں پوری نہیں ہیں، ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین نرمی دکھا دے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نماز چھوڑ دیں اور حقوق العباد کا خیال کرنا شروع کر دیں، بلکہ نماز کا بھی اپنا ایک حساب و کتاب ہونا ہے، اللہ رب العالمین نے پوچھنا ہے۔ کمی کوتاہی انسان کا ایک حصہ ہے، آدم کے بیٹے کی ایک صفت ہے کمی کوتاہی۔ اگر وہ کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین معاف فرما دے، لیکن ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ حقوق العباد کا معاملہ اتنا سخت ہے کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین بھی اس بندے کو معاف نہیں کرے گا۔ جب تک ہم دنیا کے اندر یہاں پہ مکا کر کے نہیں چلے جاتے، اللہ رب العالمین معاف نہیں کرتے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
کہ دنیا کے اندر ظلم و ستم کرنے والا بندہ نمازیں بھی پڑھتا ہو، حج زکوٰۃ بھی کرتا ہو، نیکیاں بھی کرتا ہو، سجدے بھی کرتا ہو، صدقے بھی کرتا ہو، لیکن بلا کا ظالم انسان ہے، بہت بڑا ظالم انسان ہے، اور اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہو، اللہ رب العالمین صرف اس کی نمازیں دیکھ لیں، صرف اس کے صدقے سجدے دیکھ لیں اور اس کے ظلم کو نہ دیکھیں۔ اس نے جو ظلم کیے ہیں، جو زیادتیاں کی ہیں، وہ بھی اللہ رب العالمین نے دیکھنی ہے۔ پھر ہمارا نظریہ، ہمارا خیال تو یہ ہے کہ بھائی جس طرح کوئی کرے گا ہم بھی اسی طرح کریں گے۔ یہ کوئی حقوق العباد کا خیال نہیں ہے، یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ میرے ساتھ جس طرح کا برتاؤ کوئی آدمی کرے گا میں اس کے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ کروں گا۔ یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ نیکی یہ ہے کہ کوئی بندہ آپ کے سامنے کھڑا ہو کے آپ کو گالی دیتا ہے، آپ کو برا بھلا کہتا ہے، آپ کو تانے دیتا ہے، آپ پر جملے کستا ہے، تو آپ اس کے لیے بھی مسکرا کے برداشت کریں، اس کو صبر کریں اس پر۔ نیکی تو اس چیز کا نام ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی بیٹی پر تہمت لگی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب ان پر تہمت لگی تو تہمت لگانے والوں میں سے ان کا ایک غلام ہے، ایک رشتہ دار ہے حضرت ابوبکر صدیق کا، جس رشتہ دار کا خرچہ حضرت ابوبکر صدیق اپنے گھر سے دیا کرتے تھے، اپنے پاس سے دیا کرتے تھے۔ وہ اس شخص کا خرچہ اپنی جیب سے دیا کرتے تھے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق کو پتا چلا کہ میری بیٹی پر تہمت لگانے والوں کے اندر یہ میرا رشتہ دار بھی شامل ہے، جو میرے ماتحت ہے، جو میرے خرچے پر چلتا ہے، عام زبان میں یہ کہہ لیں کہ یہ شخص بھی میری بیٹی پر تہمت لگانے والوں کے اندر شامل ہے، جو میرا نمک کھاتا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا خرچہ بند کر دیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا خرچہ بند کر دیا ہے۔ اب حقیقت تو یہ ہے، سچ تو یہ ہے، ہم نے تو علماء سے سنا ہے اور کتابوں سے پڑھا ہے کہ کائنات کے سارے دکھ ایک طرف ہو جائیں، کائنات کی ساری پریشانیاں ایک طرف ہو جائیں، بیٹی کا دکھ جو ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے، بیٹی کا دکھ بڑا ہوتا ہے۔ تو یہ فطری سی بات ہے۔ اگر حضرت ابوبکر صدیق نے ایسا کیا ہے تو آج کل اگر ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو جائے تو ہم بھی ایسا کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ یہ فطری عمل ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی انسان تھے، انہوں نے ایسا عمل کیا، ایسا اقدام اٹھایا کہ اس کا خرچہ بند کر دیا۔ جب خرچہ بند ہوا تو اللہ رب العالمین نے آسمان سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ابوبکر کو پیغام بھیجا، فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم ولیعفوا ولیصفحوا، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم۔ حضور علیہ السلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا ہے، فرماتے ہیں ابو بکر تیرے لیے رب کا پیغام ہے، تیرے لیے رب کا پیغام ہے، اگر تیرے اس رشتہ دار نے تیرے ساتھ ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، وہ غلط کام کیا ہے، تہمت کے اندر شامل ہے، اس کی غلطی کا وبال، اس کے گناہ کا وبال اس پر ہے، اس کی سزا اس نے بھگتنی ہے، اس کا وبال اس پر جائے گا، اس سے رب تعالیٰ پوچھ لیں گے۔ لیکن تو جو نیکی کرتا چلا آ رہا تھا کہ تو اس غریب کو اپنے چولہے سے کھانا کھلایا کرتا تھا، اپنے پاس سے اس کی امداد کیا کرتا تھا، جو تو نیکی کیا کرتا تھا، اللہ رب العالمین کی طرف سے تیرے لیے یہ پیغام ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، تو اس کے حقوق کا خیال کرتا چلا،
تو اس کے حقوق کا خیال کرتا چلا جا، تو اس کے حقوق کا خیال کرتا چلا جا، رب تجھے معاف فرما دیں گے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تو اس کے حقوق کا خیال کر، کیا تو یہ بات پسند نہیں کرتا کہ تو اس بندے کے حقوق کا خیال کرے، رب اس کے بدلے میں تجھے معاف فرما دے، رب اس کے بدلے میں تیرے گناہوں کو، تیری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، نیکی تو اصل اسی چیز کا نام ہے کہ آپ سے کوئی بد زبانی کرے، بد کلامی کرے، آپ اسے بھی برداشت کریں، آپ کو کوئی گالیاں دے آپ اسے برداشت کریں۔ گالی سن کے گالی دینا یہ تو بدلے کا بدلہ ہے، یہ تو جیسی کرنی ویسی بھرنی والا معاملہ ہے۔ نیکی کہاں ہے؟ نیکی حضرت ابوبکر صدیق نے کر کے دکھائی ہے کہ بیٹی پر تہمت لگانے والے کا عارضی طور پہ خرچہ بند کر دیا۔ جب قرآن سنا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے دوبارہ سے اس کا خرچہ شروع کر دیا۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، یہ ہے اصل نیکی جو صحابہ کرام نے کر کے دکھائی۔ پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، کہتے ہیں ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آنے والا آ جاتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ جاتا ہے، آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرے چند رشتہ دار ایسے ہیں، میرے چند قریبی ایسے ہیں، میں ان کے ساتھ بڑا صبر والا معاملہ کرتا ہوں، بردباری والا معاملہ کرتا ہوں، لیکن میرے رشتہ دار مجھ سے جہالت والا معاملہ کرتے ہیں، وہ مجھ سے جہالت کا معاملہ کرتے ہیں، یعنی میں جتنا برداشت کر لوں وہ گالیاں دینے سے باز نہیں آتے ہیں، وہ بد زبانی کرنے سے باز نہیں آتے ہیں، وہ مجھ پر جملے کسنے سے باز نہیں آتے ہیں، وہ مجھ پر تہمتیں لگانے سے باز نہیں آتے ہیں، میں جتنا مرضی ان کے ساتھ حسن سلوک کر لوں وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، ان کا میرے ساتھ بڑا غلط رویہ ہے، میں کوشش کر کے ان کی ساری باتوں پر، ان کی ساری باتوں کو ہضم کرنے کی کوشش کرتا ہوں، پی جانے کی کوشش کرتا ہوں، اور پھر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے لگ جاتا ہوں، لیکن حضور اب میں تھک گیا ہوں، صبر کر کر کے بھی تھک گیا ہوں، اب انسان ہونے کے ناطے میں ہار گیا ہوں، اچھا سلوک کر کر کے میں ہار گیا ہوں، اب مجھے جس طرح کی بات نظر آ رہی ہے کہ میں صبر کرتے کرتے مر جاؤں گا، پر میرے عزیز و اقربا میرے رشتہ دار باز نہیں آئیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابی، جب تک تیرے جسم کے اندر جان ہے تو صبر کرتا رہے، تو صبر کرتا رہے، تو ان کے ساتھ بہترین سلوک کرتا رہے، اللہ رب العالمین تیری بخشش بھی فرمائیں گے، اور مرتے دم تک اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے مقابلے میں تیرے ساتھ اللہ ایک مددگار چھوڑ دے گا۔ ایک مددگار اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے مقابلے میں تیرے لیے ایک مددگار مقرر ہو جائے گا، جو ان کا جواب انہیں دیتا رہے گا۔ اللہ رب العالمین صبر کے بدلے میں تجھے اجر عطا کرتے رہیں گے، اور ان کا جواب بھی انہیں ملتا رہے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تو واقعی اس طرح کرتا ہے جس طرح تو بیان کر رہا ہے کہ تیرے رشتہ دار تجھے گالیاں دیتے ہیں، تجھے برا بھلا کہتے ہیں، تجھ پر الزام لگاتے ہیں، تجھ پر تہمتیں لگاتے ہیں، تیری غیبتیں کرتے ہیں، تجھ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اگر ان کے اس رویے کے بعد تو صبر کرتا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اچھا سلوک کرتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تیرا یہ اچھا سلوک یہ ان کے چہرے پر مٹی ملنے کے برابر ہے، ان کے منہ میں مٹی ڈالنے کے برابر ہے۔ تو ایسا کرتا رہے وہ ذلیل ہوتے رہیں گے، تو ایسا کرتا رہے وہ ذلیل رسوا ہوتے رہیں گے، اور پھر اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین کی طرف سے تیرے لیے مددگار بھی آ جائے گا، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے تیری بخشش کا اعلان بھی ہو جائے گا۔ کتنے بڑے انعامات ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں یہ بدلے کا بدلہ ہونا چاہیے، اینٹ کا جواب پتھر سے ہونا چاہیے، کوئی ہمیں ایک گالی دے گا ہم دو دیں گے، کوئی ہمیں برا بھلا کہے گا ہم اس کے خاندان تک جائیں گے، اس کے گھر تک جائیں گے۔
یہ کسی قسم کی کوئی نیکی نہیں ہے. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم نیکی کر کے دکھائیں, ہم اپنا اچھا ایک اثر دکھائیں لوگوں کو, تو برداشت کریں, صبر کریں. کسی کی تلخی کا جواب تلخی سے نہ دیں بلکہ صبر کر کے دیں, خندہ پیشانی کے ساتھ اس کو قبول کریں, اس کو روکیں اپنے اندر. اور پھر اگر نمازیں اور یہ ساری چیزیں, یہ ساری نیکیاں ہمارے پاس تو اتنی ہے نہیں ہیں کہ بندہ کہے کہ ہم, اس کے باوجود بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ بس بڑی ہو گئی ہیں نیکیاں کر کر کے تھک گئے ہیں, بڑی پڑھ لی ہیں نمازیں, نعوذ باللہ من ذالک. ہمارے پاس اتنی نیکیاں ہے نہیں ہیں. اور اگر کسی موقع پر زیادتیاں, ظلم کسی پر ہم کر بیٹھیں تو یقین جانیں یہ پھر ساری محنت, یہ جو دن رات ہمارا مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے, مسجد کے اندر ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے, یہ ایک لمحے میں سارا کچھ فارغ ہو جائے گا. ایک لمحے کی مار ہے, یہ سب کچھ برباد ہو جائے گا. تو جتنا ہو سکے ہمارے پاس دوسرا کوئی آپشن ہی نہیں ہے برداشت کرنے کے علاوہ, صبر کرنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. کہ اگر ہم کسی کو جواب دینے لگ جائیں, مارنے لگ جائیں, گالیاں دینے لگ جائیں, تو خدا نہ خواستہ اگر ہماری طرف سے ظلم ہو گیا تو ہمارا تو سب کچھ برباد ہو جائے گا. ہم تو بالکل رہ جائیں گے, نہ دنیا کے نہ آخرت کے رہیں گے, نہ دین کے نہ دنیا کے. کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتدرون مل مفلس, اے میرے صحابہ کی جماعت, اتدرون مل مفلس, کیا تم مفلس کو جانتے ہو؟ مفلس کی تعریف کو جانتے ہو؟ تمہیں پتہ ہے مفلس کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ, ہماری اصطلاح میں, ہماری زبان میں مفلس اس کو کہا جاتا ہے جس کے پاس مال نہ ہو. من لا مال لہ, جس کے پاس کوئی مال نہ ہو, جس کے پاس کوئی جائیداد نہ ہو, ہم اسے مفلس کہتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ کی جماعت, جس کا تم تصور کر رہے ہو, جسے تم مفلس سمجھ رہے ہو, حقیقی معنوں میں وہ مفلس نہیں ہے. مال تو آنے جانے کی چیز ہے. اصل مفلس وہ ہے, اصل مفلس وہ ہے کہ کل قیامت کے دن میدان معاشر میں نیکیوں کے پہاڑ لے کے کھڑا ہو جائے گا. نیکیوں کے پہاڑ لے کر رب کے سامنے کھڑا ہے. نمازیں بھی اس کے پاس ہیں, حج زکات بھی اس کے پاس ہے, صدقہ خیرات بھی اس کے پاس ہے, دیگر جتنے بھی نیکیوں کے کام ہیں اس بندے کے پاس ہیں, اس بندے کے پاس ہیں. اتنے میں ایک آنے والا مظلوم شخص آ جائے گا, مظلوم شخص رب کی عدالت میں آ جائے گا. الہ العالمین شتم ھذا وضرب ھذا, الہ العالمین آپ اس بزرگ کی نیکیوں کو نہ دیکھیں, الہ العالمین آپ اس بندے کے حج عمرے کو نہ دیکھیں, الہ العالمین آپ اس کے صدقے اور سجدے کو نہ دیکھیں. ضرب ھذا وشتم ھذا, اس نے فلاں موقع پر میرے ساتھ ظلم کیا تھا, مجھے مارا تھا, مجھے گالیاں دی تھی, میرے ساتھ زیادتی کی تھی. الہ العالمین آج مجھے بدلہ چاہیے, آج مجھے بدلہ چاہیے. میں دنیا کے اندر کمزور تھا, مظلوم تھا, لاچار تھا, آج مجھے بدلہ چاہیے, میں سے بدلہ لینا چاہتا ہوں. الہ العالمین فرشتوں کو بلائیں گے, فرشتوں کو بلائیں گے, حکمان یہ فرمائیں گے اے میرے فرشتوں, جس قدر اس بندے پر, اس مفلس انسان نے, اس حاجی اور قاری انسان نے, اس نیکوکار انسان نے, جس نے اپنا حلیہ نیکوکاروں والا بنایا ہوا تھا, جس قدر اس نے اس مظلوم پہ ظلم کیا ہے, اس کی نیکیاں اٹھاؤ, مظلوم کو دے دو, مظلوم کو اس کی نیکیاں دے دو. فرشتے نیکیاں اٹھا کے مظلوم کے حوالے کریں گے. اتنے میں جب یہ فارغ ہو جائے گا ایک اور مظلوم آتا ہوا نظر آ جائے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نیکیاں اٹھائیں, فرشتے نیکیاں اٹھائیں گے, دوسرے کو دے دیں گے.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس پہاڑ جتنی نیکیاں لینے والے شخص کے پاس نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اس کے ظلم ختم نہیں ہوں گے، وہ قطار ختم نہیں ہوگی، جو اس نے ظلم کر رکھے ہیں وہ قطار ختم نہیں ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب اللہ رب العالمین سے فرشتے جا کے عرض کریں گے الہ العالمین نیکیاں اس کی چلی گئی ہیں، نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، وہ پہاڑوں جیسی دکھنے والی نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، لیکن مظلوموں کی قطار ابھی باقی ہے، مظلوموں کی قطار ابھی باقی ہے، شکایتی ابھی باقی ہیں، اپنی اپنی شکایتیں لے کے کھڑے ہیں۔ الہ العالمین اب کیا کیا جائے؟ اللہ رب العالمین فرمائیں گے اے میرے فرشتوں کی جماعت، ان مظلوموں کے نامہ اعمال کے اندر دیکھو، اگر کسی کے پاس گناہ ہیں گناہ اٹھائے جائیں، اس ظالم کے سر پہ رکھے جائیں، ظالم کے سر پہ ان مظلوموں کے گناہوں کو رکھا جائے۔ اب ان کے گناہوں کو اکٹھا کیا گیا ہے، اس ظالم انسان کے سر پہ سارے مظلوموں کے گناہ لاد کر فَطُرِحَ فِي النَّارِ، حضور علیہ السلام نے فرمایا فَطُرِحَ فِي النَّارِ، اب یہ نیکیوں کے پہاڑ لے کر جانے والا شخص برائیوں کے پہاڑ اپنے کندھوں پہ لے کر فَطُرِحَ فِي النَّارِ، اللہ رب العالمین نے برائیوں کے پہاڑ اس کے کندھے پر لاد کے اسے جہنم کے اندر داخل فرما دیا ہے، اسے جہنم کے اندر پھینک دیا ہے۔ نیکیوں کے پہاڑ ختم ہو گئے ہیں، اب ان مظلوموں کی برائیاں گناہ اس کے سر پہ لاد کے فَطُرِحَ فِي النَّارِ، اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا گیا۔ تو کوئی بھی عمل ہمارے ہاتھوں سے ہونے والا یا ہمارے پاؤں سے ہونے والا یا ہماری زبان سے کوئی نکلا ہوا لفظ، وہ یہ سمجھ لیں کہ وہ لکھا جا چکا ہے۔ اب جب تک ہم جس کے خلاف ہم نے لفظ نکالا ہے یا جس کے خلاف کوئی عمل کیا ہے، جب تک اس بندے سے معافی نہیں ہوگی وہ لفظ اسی طرح وہاں پہ لکھا رہے گا۔ کل قیامت کے دن ہمارے سامنے آئے گا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ایک بول ہمارا لکھا ہوا ہے، ایک ایک قدم ہمارا نوٹ ہے، ایک ایک حرکت ہماری نوٹ ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، سب کچھ ہمارے سامنے کھل کے سامنے آ جائے گا، اور وہاں پہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ یہیں پر مجھے معاف کر دیں، وہاں پہ معافی والا سلسلہ نہیں ہوگا، معافی والا سلسلہ نہیں ہوگا۔ کوئی بھی ایسا جرم جو عدالت میں پیش ہو جائے، عدالت کے اندر پیش ہونے سے پہلے اگر معافی تلافی کر لی جائے، اگر اس کو لے دے کے ختم کر دیا جائے تو وہ ہو سکتا ہے، لیکن عدالت کے اندر معاملہ پہنچ جانے کے بعد، عدالت کے اندر جرم پہنچ جانے کے بعد وہ معافی والا سلسلہ وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب عمل پہنچ جائے، کوئی ظلم پہنچ جائے، کوئی زیادتی پہنچ جائے، تو وہاں پہ بندہ کہے کہ مجھے معاف کر دو، یہ نہیں ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ دنیا اللہ رب العالمین نے اسی لیے ہمیں آخری سانس تک کا وقت دیا ہے، اگر کسی کے ساتھ کوئی ظلم کیا ہے، کوئی زیادتی کی ہے، یہاں پر ختم کر لو۔ وہ آپ نے سنا ہوگا، بہت مشہور حدیث ہے کہ بیٹا اپنی ماں کے پاس جائے گا، اماں جی ایک نیکی چاہیے، صرف ایک نیکی کی وجہ سے میں جنت میں جا سکتا ہوں۔ تو جہاں پر ماں ایک نیکی اپنے بیٹے کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم نے دنیا کے اندر جس پہ ظلم کیا ہوگا وہ ہمیں معاف کر دے گا؟ باپ اپنے بیٹے کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ایسا باپ جس نے اپنی زندگی اپنے بیٹے کے لیے وقف کر دی ہے، گزار دی ہے، ایسا باپ کہ محنت کر کر کے اپنے بیٹے کے لیے اس نے اپنی کمر کو جھکا دیا ہے، ایسا باپ جس نے اپنے بیٹے کے لیے پردیس کاٹا ہے، ایسا باپ جس نے دھوپ چھاؤں کو نہیں دیکھا اپنی اولاد کے لیے، کل قیامت کے دن بیٹا اس طرح ہاتھ پھیلائے اپنے باپ کے پاس جائے گا، ابا جی صرف ایک نیکی کی ضرورت ہے، ایک نیکی مل جائے میں کامیاب ہو جاؤں، ایک نیکی مل جائے، اس ایک نیکی سے آپ کا نقصان کوئی نہیں ہوگا اور میرا سب کچھ بڑھ جائے گا، اللہ رب العالمین مجھے جنت دے دے گی، مجھے ایک نیکی چاہیے، نہیں دے گا۔ وہ
کہے گا آج گنجائش نہیں ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ ماں باپ جس دن اپنے بیٹے کو، اپنے حقیقی بیٹے کو ایک نیکی نہیں دیں گے، وہاں پہ ہمیں ہمارا مظلوم جس کے ساتھ ہم نے ظلم کیا ہوا ہوگا، جس کو ہم نے دنیا کے اندر تنگ کیا ہوگا، ہم سے آ کے معافی مانگے گا یا ہم اس سے معافی مانگیں وہ ہمیں معاف کر دے گا؟ نہیں کرے گا. وہاں پہ یہ چکر ہی نہیں ہے. یہ معافی تلافی والا سلسلہ یہ عبادات کے اندر شامل ہوتا ہے، اور عبادات کا وقت انسان کی سانس تک ہے. جب تک سانس چلتی ہے عبادات کا موقع ہے، سانس ختم ہے عبادات ختم ہے. یہ موقع بھی ختم ہو گیا. بندہ مر گیا ہے، عبادات کا سلسلہ ختم ہے، منقطع ہو گیا. اب جو کچھ اس نے کر لیا ہے وہ رب کے سامنے پیش ہو گیا، وہ رب کے سامنے اس کے مطابق اللہ رب العالمین نے فیصلہ کرنا ہے، اس کے مطابق اللہ رب العالمین نے حکم سنانا ہے. صحابہ کرام ابشا کے اندر ہجرت کر کے گئے. جب واپس آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ میرے صحابہ کی جماعت، تم نے کوئی عجیب چیز دیکھی ہو، کوئی ایسی چیز جو تمہیں عجیب لگی ہو مجھے بتلاؤ. صحابہ نے کہا کہ حضور ویسے ہی انسان ہے، ہر چیز ہے، کھاتے پیتے ہیں، رنگ کے تھوڑے کالے ہیں، لیکن ماحول سارا ایک ہی جیسا انسانیت والا ہے. لیکن ایک چیز ہم نے بڑی عجیب دیکھی ہے کہ ایک بوڑھی خاتون ہے، اس کے سر پہ ایک ڈبہ ہے، ڈبے کے اندر آٹا اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہیں. راستے سے گزر رہی ہے، ایک اوباش اور بدماش شخص، نوجوان، اس بوڑھی خاتون کے سر پہ ہاتھ مارتا ہے. یعنی کہ جس طرح کہتے ہیں کہ اس نے دھکا دے دیا ہے، اس نے اس طرح دھپڑ مارا ہے، وہ جو ڈبہ زمین پر گر گیا، آٹا اس کا زمین پر اور کھانے پینے کی اشیاء ساری زمین پر. لیکن اس کو مارنے کے بعد، وہ سب کچھ زمین پر گرانے کے بعد بھی اب بھی وہ بدماش اپنی مستیوں کے اندر مشغول ہے، اپنی اوباشیوں کے اندر مشغول ہے. وہ بات نہیں آیا ہے. وہ کبھی اس بڑھیا کو لات مارتا ہے، کبھی پاؤں مارتا ہے، کبھی کس طرح تنگ کرتا ہے، کبھی کس طرح تنگ کرتا ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضور ہم اس لیے نہیں بولے کہ ہم مہاجر تھے، مسافر تھے، وہاں اپنا سر چھپانے کے لیے گئے تھے. اگر ہم وہاں پہ بول پڑتے تو ہمارا نقصان ہوتا، وگرنہ برداشت ہم سے بھی نہیں ہو رہا تھا. ہم وہاں پہ مہاجر تھے، مسافر تھے، اجنبی تھے، ہم نے کچھ نہیں کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ حضور وہ بڑھیا زمین پہ بیٹھ کے رو رہی تھی، آنسو بہا رہی تھی. بوڑھی عورت ہے، اکیلی ہے، رو رہی ہے، آنسو بہا رہی ہے، اور ساتھ یہ کہہ رہی ہے کہ جتنا ظلم کرنا ہے کر لے، جتنی زیادتی کرنی ہے کر لے. ابھی تو جوان ہے، تیرے بازوؤں میں طاقت ہے، ابھی تیرے اندر کچھ ہے، تو مستی کرتا ہے کر لے، جتنا ہو سکتا ہے تو کر لے. لیکن یاد رکھ، مرنا تو نے بھی ہے، مرنا میں نے بھی ہے. مرنا تو نے بھی ہے اور میں نے بھی مرنا ہے. کل قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ کے سامنے تو نے بھی پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے میں نے بھی پیش ہونا ہے. وہاں پہ لک بتا جائے گا. اس چیز کا حساب، اس چیز کا بدلہ میں اپنے رب سے ضرور دلوا کے رہوں گا. کل قیامت کا دن ہوگا، یہ سوال میں اپنے رب کی عدالت میں ضرور رکھوں گی. جب تک مجھے اس کا انصاف نہیں مل جاتا میں اگلا قدم ہی نہیں اٹھاؤں گی. یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام رو پڑے ہیں، کہتے ہیں کہ ایسے لوگ کہاں مر گئے ہیں جو ظالم کا ہاتھ نہیں پکڑتے اور مظلوم کی مدد نہیں کرتے. ایسے لوگ کہاں مر گئے ہیں. ایسے لوگوں کے بغیر معاشرے کس طرح ترقی کر سکتے ہیں؟ ایسے لوگوں کے بغیر اللہ رب العالمین معاشرے پہ رحم کیسے کر سکتے ہیں؟ ایسے معاشرے کی اللہ رب العالمین بخشش کیسے کر سکتے ہیں؟ جس معاشرے کے بزرگوں کے ساتھ، جس معاشرے کے اندر اس طرح کے ظلم ہوں، اس طرح کی زیادتیاں ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کچھ سنایا اللہ رب العالمین حقیقی معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.